سب سے پہلے میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ تشریف لائے. اب میں گزارش کروں گا جناب میاں محمد ریاض صاحب سے جو کہ سابق صدر چیمبر آف کامرس کے اور چیف ایگزیکٹو ہیں پرنس سرجیکل کے ڈاکٹر پرنس سرجیکل اور ساتھ ہی ان کا ایک اور ہوتا ہے جی فاؤنڈر ممبر ہے فاؤنڈر چیئرمین سیال انٹرنیشنل. چوری میر صاحب نے گزارش کرتے وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئے جو آج کے والے میں ہمارے کسی سابق چیف مینیجر اسٹیٹ بینک سیال کا. اب میں ضیاء بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار. ارشاد سن کے پڑھتے طرف سے عمر اٹھے. اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا نامور. لائے غرض کے مال رسول امین کے پاس اظہار کی ہے دستے نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا مسلم ہے اپنے حیش و اقارب کا حق گزار. کی غرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سریر ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو تبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار.
انجم فروغی اے تیری ذات باعث تقویم روزگار پروانے کو چراؤ ہے بلبل کو پھول بار صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بار پروانے کو چراؤ ہے بلبل کو پھول بار صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بار لائف سے کنیکٹ کر اب میں افتتاحی کلمات کے لیے جناب دعوت دوں گا میر فاروق ماہر صاحب سے جو کہ سابق صدر چیمبر آف کامرس سابق وائس صدر معذرت کے ساتھ جناب فاروق ماہر صاحب السلام علیکم سب سے پہلے تو جو ایک مشکل پڑتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ایک مشکل پڑتی ہے جب بھی اسد مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ کہنا ہے تو میرے لیے وہ انگریزی اور اردو کا مسئلہ آ جاتا ہے اور ڈاکٹر اسد ڈار اچھی بڑی انگریزی سمجھتے ہیں اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے یہ بھی اصرار کرتے ہیں کہ بھائی ذرا انگریزی سے پرہیز کیا کرو مگر سچ یہ ہے کہ اپنی ساری ریسرچ ان کی بھی انگریزی میں ہے اور چودھری مرید صاحب جو آج ہمیں ایڈریس کریں گے ان کا بھی سارا ریسرچ ورک انگریزی میں ہے تو علم جو ہے وہ کسی زبان کا محتاج نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی زبان آپ استعمال کریں اور اس کو علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بھی مناسب زبان استعمال کریں تو وہاں آ کے مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اگر میرے پاس انگریزی ہے اور میرے سننے والے انگریزی سے پوری طرح واقف نہ ہو تو وہ پھر میں ان کا وقت ضائع کر رہا ہوں آج کا جو مضمون ہے یہ میں نے ابھی ہمارا لیا ہے یہ لفظ سکسیس جو ہے یہ اس پہ میں پورا ایک ماہ جب سے اسد صاحب نے کہا کہ یہ کچھ ابتدائی کلمات مجھے کہنے پڑیں گے تو یہ سکسیس پہ میں سوچتا رہا ہوں اور میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا کہ سکسیس ہوتی کیا ہے اور اس کو آپ تک کس طرح بیان کرنا ہے بظاہر تو کوئی بھی کام آپ کرنے کے لیے نکلیں ارادہ کریں اور اس کام کو آپ مکمل کر لیں اس کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کیا آپ کی حد تک یہ سکسیس ہے یقیناً آپ جو کام کرنے نکلے تھے وہ آپ نے کر لیا مگر یہ سکسیس کا معیار آیا درست ہے کہ آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر لیا اور میرے ذہن میں ایک اور مثال آ رہی تھی جو آپ اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس مسئلے سے دوچار ہیں اور وہ یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں سوائے اللہ نے کسی کو نہیں جانتا اور اکثر یہ لوگ وہ ہوتے ہیں
جو محلے داروں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنے علاقے میں ایک بدماشی کا طوفان اٹھا رہے ہوتے ہیں، مگر اپنی بات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ بیان دے دیتے ہیں کہ میں سوائے خدا دے کسی کو نہیں ڈرتا۔ تو لہذا یہ صاحب جو نیم بدماش ہیں میاں محلے کو جنہوں نے بیزار کیا ہوا ہے، وہ صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کے وہ بھی کامیاب ہو گیا کہ محلے دار جو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ اللہ کا نام سن کے چپ کر جاتے ہیں۔ تو لہذا وہ ایک غلط کام کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا، مگر کامیاب ہو گیا۔ تو لہذا یہ لفظ سکسیس بائی اٹ سیلف کافی نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور سب کا جو بنیادی تعلیم کا رخ تھا وہ انسانوں کو سمجھانا، شعور دینا، صحیح اور غلط کی تمیز دینا، اور وہ صحیح اور غلط کا خیال رکھتے ہوئے معاشرے میں وہ ایک ہارمونائز سوسائٹی کریٹ کرنے کا وہ ایفرٹ ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ، اور اسی لیے غالباً 1,24,000 کے لگ بھگ پیغمبر آئے، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم جو دی جاتی ہے وہ اکثر بھول جاتے ہیں۔ کلاس میں جو پڑھا ہوا ہوتا ہے دوسرے دن جب استاد اسی کو ریوائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بیشتر کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کل پڑھا کیا تھا۔ اسی لیے یہ بار بار دہرایا گیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو خوش قسمت ہیں اور قرآن کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں کہ چیزوں کو بار بار دہرایا گیا ہے اور مختلف طریقوں سے دہرایا گیا ہے۔ جیسے نکاح پڑھاتے وقت مولوی صاحب کوشش کرتے ہیں کہ وہ لڑکی اور لڑکے کے حوالے سے مختلف انداز سے وہ آفر کرتے ہیں کہ بھائی یہ تمہیں قبول ہے، اور وہ تاکہ اس میں کوئی شک شبہ نہ رہے، بات سمجھنے میں کہیں فرق نہ آ جائے۔ اب بات سمجھنا جو ہے یہ ہے اصل بات۔ ہم تک جو پیغام آتا ہے وہ ہم سنتے بھی ہیں، ہم اس کا احترام بھی بہت کرتے ہیں، مگر کیا ہم اس پیغام کو سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ علامہ اقبال نے سن 22-23 میں جو اپنے تحریریں لکھی اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک مسلمان اسلام کی اصل روح کو نہیں پہچان سکا۔ ہر مذہب میں 2 قسم کے طبقے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو ہر چیز کو لفظاً فی لفظاً، جس کو لٹرلی ایک ہدایت جو ہے اس کو لٹرلی لیتے ہیں، اور دوسرا بندہ وہ ہے جو الفاظ کو سمجھتا ہے اور اس کا مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو منشا ہے اس ہدایت کا وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور کامیابی اسی صورت میں ہوتی ہے جب آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہو۔ میں اکثر آج کل کچھ عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں ترجموں کو بڑا غور سے سمجھ کے دیکھنا چاہیے۔ صراط مستقیم کا اکثر ہم شروع سے ترجمہ سیدھا راستہ آتا رہا ہے، تو میں کہتا تھا کہ یہ سیدھا راستہ سیدھا اسی وقت ہو سکتا ہے اگر یہ حقیقتاً سیدھا ہو۔
وہ سیدھا ایک سیدھی لائن کے حوالے سے نہیں ہے، سیدھا یہ ہے کہ یہ جہاں جا رہا ہے وہ منزل صحیح ہو. تو لہذا صراط مستقیم صحیح راستہ ہے. لفظ سیدھا ہم استعمال کرتے ہیں ترجمے میں، مگر اس کی روح یہ ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو مدد مانگتے ہیں ابتدا میں قلم شریف میں، وہ صحیح راستے کی مدد مانگتے ہیں. اور صحیح راستہ اسی وقت آ سکتا ہے جب ہمیں بات کی سمجھ ہو. اور یہ سمجھنا جو ہے یہ بنیادی بات ہے. اور انسان اگر سمجھ جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں وہ دانائی آ جاتی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو سدھار سکے. اب یہ انسٹرومنٹس آف سکسیس جو ہیں یہ بہت ہیں. یہ ہمارا ایمان تو ہے نا کہ ابتدائی بیج جو ہے وہ کلمے کا، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بنیادی ایک رخ ہمیں مل جاتا ہے. اور اتفاق سے میری کچھ عادتیں اس قسم کی ہیں کہ کچھ نہ کچھ میں کرتا رہتا ہوں. تو کچھ دن پیچھے ایک ون وے کے خلاف ایک گاڑی جا رہی تھی اور اس کے سامنے فرنٹ اسکرین کے اوپر پورا کلمہ لکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے تلوار تھی. تو اس کو میری وجہ سے بیچارے کو رکنا پڑا. تو میں اپنی گاڑی سے نکلا اور میں نے کہا کہ بھائی آپ کی اسکرین کے اوپر تو کلمہ لکھا ہوا ہے، ہاں کلمے کے ساتھ ساتھ نیچے تلوار بھی ہے، تو لہذا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس تلوار جب آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مگر یار یہ کلمہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ایک رشتہ جوڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں اب میں اللہ میاں میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، اب مجھے صحیح اور غلط کی تمیز آ گئی ہے، مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ آپ حق ہیں اور میں نے حق کا ساتھ دینا ہے اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا. تو لہذا وہاں سے بات چلتی ہے کہ اگر مجھے سمجھ آئی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں میں کرتا ہوں ان کو میں کیسے روک سکتا ہوں. اسی طرح ایک دن میں نے ریلوے کراسنگ کر رہا تھا تو ایک بچہ تھا، میں اس کا حلیہ بیان نہیں کرنا چاہتا مگر وہ ایک دینی خیالات کا بچہ تھا، 14-15 سال کا ہوگا، اور وہ بڑی ایک ریش اور سپیڈ کے ساتھ الٹے راستے میں ٹریفک کو کاٹتا ہوا آ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ آپ غلط کر رہے ہو، یہ صراط مستقیم نہیں ہے. میں نے اس کا حلیہ دیکھتے ہوئے تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ صراط مستقیم نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ دنیا کے جو قانون بنے ہوئے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے. اور دیکھیں کہ یہ کتنا ذہن ڈینجرس ہو جاتا ہے جب صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہ ہو. صرف یہ سمجھ آئے بات کی کہ اگر ٹریفک کا کوئی رول ہے اس کے ساتھ کہیں اللہ کا ذکر نہیں ہے یا کہیں اسلام کا ذکر نہیں ہے. ہماری تعلیم میں کچھ بنیادی کمیاں ہیں اور ان میں جو سب سے بڑی کمی پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ برانڈڈ سوسائٹی ہے نا، جب تک ہم کسی چیز کے اوپر اسلام کی مہر نہیں لگاتے، گفتگو کے دوران انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ نہیں کرتے، وہ امپیکٹ نہیں ہوتا کسی کے اوپر کیونکہ وہ بات کو سن نہیں رہا ہوتا. اگر وہ بات سنے اور بات سن کے یہ اندازہ لگائے کہ یہ بات صحیح ہے تو وہ اہم اسلامی ہے.
اسلامی ہونے کا مفہوم ہی یہی ہے کہ حق، سچ، صحیح. اور اگر یہ بات اور یہ آپ 1,24,000 پیغمبروں کی کڑی جو ہے اس کو نہ بھولیے گا، یہ کڑی چلتی آ رہی ہے. اور ہمارا جو اس وقت ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی شناخت پہ اتنا زور لگا رہے ہیں کہ ہم حقائق سے ہٹ جاتے ہیں اور اس اپنی نئی شناخت یا اپنی سوچی سمجھی شناخت کو جو ہم پروموٹ کر رہے ہیں تو وہ جو انسانی وزڈم ہے جو صدیوں سے 1.25 लाख نبیوں سے ہمیں کولیکٹیو ایک وزڈم، ہیومن وزڈم ملتی ہے، مسلمان اس وقت بہت حد تک اس وزڈم کو ڈینائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب تک ہم کوئی بات سنیں، چیز دیکھیں اور اس کو نہ پرکھیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ہماری سمجھ نامکمل ہے. اگر صرف کسی کے یہ کہہ دینے سے کہ یہ اسلامی ہے اور آپ اس پہ چل پڑے بغیر سوچے سمجھے ہوئے کہ اسلامی ہے بھی کہ نہیں. اور یہی علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سی باتیں مفروضوں پہ مبنی ہیں اور مفروضوں کے اوپر پوری بلڈنگیں بن گئی ہیں فلسفی کی، عقیدوں کی. اور جب ان بنیادی چیزوں کو چھیڑا جاتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ بنیادی طور پہ ہی غلط ہوتی ہیں، وہ مفروضوں پہ چلی ہوئی ہوتی ہیں. میرا ایک استاد تھا، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھیں ثابت کرنے میں کیا پرابلم ہے، میں 1=2 ثابت کر سکتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ جی 1=2 تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ ثابت کیسے کریں گے؟ بہرحال یہ اکثر وہ کہا کرتے تھے. تو ایک دن ہم نے ان کو چیلنج کر دیا کہ سر آپ پھر آج ثابت کر دیں. تو انہوں نے چاک لیا، بورڈ کے اوپر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. ہم سب میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ تھے کیمبرج کے، تو کچھ میتھمیٹکس کے فارمولیشن سے ہم واقف تھے. تو وہ ہر سٹیپ پہ، ہر قدم پہ ہمیں وہ بتاتے گئے کیونکہ یہ یوں ہے لہذا یہ یوں ہے، اور ہم ان کے ساتھ اگری کرتے گئے. اور 5 منٹ کی ورکنگ کے بعد وہ اس لائن پہ آ گئے جہاں therefore 1=2 خود بخود آ گیا. تو ہم نے کہا کہ یہ کر تو لیا آپ نے، مگر یہ ہو تو نہیں سکتا، آبویسلی اس میں کوئی نقص ہوگا، کوئی غلطی ہوگی، آپ نے کوئی ہاتھ کا جادو دکھایا ہے. انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں. تو میں بھی مانتا ہوں کہ 1 can never be equal to 2، مگر یہ دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو. تو ہم نے 2 4 5 منٹ لگائے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم سے تو کوئی بات بن نہیں رہی تھی، کیونکہ جہاں سے ہم چلتے تھے اینڈ تک وہ بالکل سلسلہ صحیح آ رہا تھا. ایکویشنز کی جو بیلنسنگ تھی وہ بالکل صحیح ہو رہی تھی. تو 1=2 ہو گیا. تو پھر ہم نے ہار مانتے ہوئے پوچھا کہ سر یہ راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بڑا سمپل ہے، آپ بالکل پہلی لائن دیکھیں، وہاں سے میں ایک مفروضے کو لے کے چلا ہوا ہوں، وہ میں مفروضے کو لے کے چلا ہوں. تو اس مفروضے کی بنیاد پہ 1=2، وہ مفروضہ بدل دو تو وہ کچھ اور بن جائے گا. تو لہذا یہ مفروضوں کو آپ ہمیشہ چیک کریں. جب بھی ابتدائی کلمات جیسے میں ابھی آپ سے کر رہا ہوں، ان میں ممکن ہے بہت سی باتیں ایسی ہوں جو آپ کو یا سمجھ نہ آئے یا آپ کو پسند نہ آئے، کیونکہ ہماری سوسائٹی اس وقت ہر لحاظ سے ایک جمود کہتے ہیں اسے، ایک جام اسٹیٹ میں آ کے ہم پھنس گئے ہوئے ہیں، جہاں ہمیں وہ اسٹیٹس کو، ان خیالات کا جو اسٹیٹس کو ہے اس سے ذرا بھی ہٹ کے ہمیں کوئی بات سنائی جاتی ہے یا اس کو ڈسکس کرنے کی کوئی جرات کرتا ہے تو اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے.
جس معاشرے میں اوپن سوسائٹی میں اوپننس نہ ہو، ٹیبوز ہوں، آپ کچھ چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں، وہ جہاں آ کے جام ہو کے کھڑی ہوئی ہیں وہ وہی جام رہے گی تو بات بنے گی نہیں. اور اس لیے اب آپ کی توجہ میں دلاتا ہوں کہ آیا ایک اسلامی معاشرہ ہوتے ہوئے آر وی اے سکسیس as individuals, as a collective society. ہمارے روڈوں پہ جو کنفیوژن ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہ سارے مسلمان ہیں. اپنے قبرستان دیکھ لیں، کوئی قبر کی صف سیدھی نہیں ہے. ویسے ہم آوازیں کستے ہیں ہر جنازے پہ، اے مسلمانوں سب سیدھی کر لو. اور اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں، جب کبھی کسی بڑے میدان میں صف سیدھی ہو رہی ہوتی ہے تو صف جو ہوتی ہے وہ ایک کریسنٹ کی شیپ میں آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صف سیدھی کیسے کرتے ہیں. حکم تو ہوا صف سیدھی کر لو، تو صف سیدھی کرنی کیسے ہے یہ آپ کی مینجمنٹ ابیلٹیز کے ساتھ ہے. تو آپ نے ایک مسلمان ہوتے ساتھ ایک قبلہ کو اپنا سیدھا کرنا ہے، اس کے ساتھ وہ سکلز آپ نے مینجمنٹ سکلز اور چیزیں جو آپ کو چاہیے ان معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے وہ آلات اور وہ سکلز آپ کے پاس ہوں گے تو پھر وہ سب سیدھی ہوگی. اور سب سیدھا ہونا ایک ڈسپلن کا نشان دے گیا. جب سب سیدھی ہوتی ہے تو ایک ڈسپلن نظر آتا ہے. جب ٹریفک اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ڈسپلن نظر آتا ہے. اور اس کا ڈسپلن کیا ہے؟ میں ٹریفک کا آپ کو چھوٹا سا ایک ڈسپلن کا کنسیپٹ دے دوں. اور میرا دعویٰ ہے کہ جس دن ہم نے اپنے ملک کے ٹریفک کو آرگنائز کر لیا، ہماری مسلمانی میں ایک کوانٹم جمپ آ جائے گا. ہم جس طرح کے مسلمان ہیں اس سے 100% بہتر مسلمان بن جائیں گے. اب آپ کہیں گے ٹریفک کا مسلمانی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹریفک کی بنیاد یہ ہے کہ آپ دوسرے کا حق کو پہچانتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے اگر اس کا حق پہلے جانے کا ہے آپ رکتے ہیں، اس کو پہلے جانے دیتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مین روڈ ہے یہ مین روڈ چلے گا اس صورت میں جب سائڈ روڈ والے رکیں گے، اور وہ رکیں گے تو قوم کا جو کاروان ہے وہ آگے بڑھے گا. اور ساتھ سائڈ روڈ سے ملانے کے لیے وہ آپ نے مینج کر کے ان کو ساتھ میں ملانا ہے تاکہ وہ ساتھ ملتے بھی جائیں، کاروان چلتا بھی جائے اور کہیں رکاوٹ پیدا نہ ہو. یہ مینجمنٹ کا سوال ہے. اور اس میں اسلام یوں آتا ہے کہ آپ دوسرے کے حق کو تسلیم کرتے ہیں. آپ کے معاشرے میں خوبصورتی اسی وقت آتی ہے جب آپ اپنی میں کو تھوڑا سا روک لیں، دوسرے کا حق تسلیم کریں کہ ہاں اس کا حق ہے بھی کہ نہیں، اور اس کا وہ حق ادا کریں. یہ ٹریفک میں آپ کو ملتا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کو باہر کی دنیا میں واضح طور پہ نظر آتی ہیں. اور یہ آرگنائزیشنل ایشوز ہیں. اور جب تک آپ کا دین، آپ کا قبلہ جتنا مرضی مضبوط اور سیدھا ہو، اگر آپ کے پاس آرگنائزیشنل سکلز نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، جو علم آپ کو دیا ہے، اسے استعمال کرنا ہی نہیں آتا. اور یہ استعمال کرنا اس وقت آئے گا جب آپ جو ہدایت ہے اس کو سمجھیں، اس کی بنیاد کو سمجھیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں اس وقت ٹچ کر سکتا ہوں، مگر وہی معاشرے سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی بات کی ایسی تو اس میں وہ ایک پرابلم سا پیدا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ وہاں فکسڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس نے تو توہین کر دیا ہے یا کچھ اور کر دیا ہے. مگر ایک سمپل سا
میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں میرا خیال ہے کہ شاید کوئی اتنا نقصان کا خطرہ نہیں ہے. یہ لفظ مسواک کا ہے اور مسواک کرنے کا ہے. اگر آپ مسواک کو اس لکڑی کے حد تک یا منہ کو لکڑی کے ساتھ صاف کرنے کے حد تک آپ عقیدت رکھتے ہیں تو یقیناً پھر آپ کا مقصد وہ لکڑی ہے اور اس لکڑی کو منہ میں رکھ کے اور اپنے منہ کو صاف کرنا ہے. مگر اگر مسواک کرنے کا مفہوم آپ سمجھیں کہ نبی پاک کا منشا کیا ہے یا ہدایت کا دین کی ہدایت کا مقصد کیا ہے تو وہی ہے منہ صاف کرنا. تو اگر آپ صرف وہ لکڑی تک پھنس جائیں گے تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں. مگر اگر آپ کے پاس لکڑی نہیں بھی ہوگی تو آپ کو منہ صاف کرنے کا کنسیپٹ آپ کے پاس ہوگا تو آپ بہت سی چیزوں سے منہ صاف کر سکیں گے. اس وقت تو وہاں وہ لکڑی تھی اس لیے وہ مسواک کی لکڑی کو استعمال کیا جاتا تھا. اسی پہ اگر آپ رک جائیں. اسی طریقے سے آپ کو بیسیوں ایگزامپل ایسے ملیں گے جہاں تھوڑا بہت بات سمجھنے سے وہ وسعت آ جاتی ہے جس سے انسان آگے چلنے کے قابل ہو جاتا ہے. اپنی سوسائٹی میں یہ جو ابھی میں نے ڈسپلن کا ذکر کیا اس کی امپورٹنس جو ہے کیونکہ میں کچھ ایسے اسکولوں کا کالجوں کا پڑھا ہوا ہوں کہ جہاں اس کی اہمیت بھی بتائی گئی اور ہم میں وہ اونٹ کے بھری بھی گئی. مگر مجھے بہت خوشی ہوئی جب یہ سکسیس کی بات ہو رہی ہے کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس شخص میں ڈسپلن ہے جس قوم میں ڈسپلن ہے اس کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے. تو سکسیس کی جو بنیاد ہے آپ کے وہ حالات ہیں آپ کا وہ مقام ہے جہاں اللہ کی رحمت آپ کی کوششوں کے ساتھ شامل ہو. اور یہی میری آج کی دعا ہے کہ ہماری وہ کوشش جس میں ہم صحیح کام کرنا سیکھیں, بات کو سمجھنا سیکھیں اور بات کی جو اصل مفہوم ہے جو اسپرٹ ہے اس کو سمجھیں تاکہ اور ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو رائج کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اور وہ سکسیس جس کا آج کے مضمون کا ذکر ہے ہم وہ حاصل کر سکیں. اور جب اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی تو وہ انشاءاللہ سکسیس افیکٹو بھی ہوگی. جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام میں کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ ذمہ تو نہیں دیا گیا مگر ظاہر ہے کہ آج کی پروگرام کا جو مین فوکس ہے وہ چودھری منیر صاحب کی تقریر ہے. چودھری صاحب نے ہمارے ساتھ 6 سال سیالکوٹ میں گزارے اور مجھے نہیں یاد کہ کسی شخص نے 6 سال میں گزارے ہوں اور پہلے دن سے ہی اس کی خوبیوں کے زیر ہوتے گئے ہیں. میں نے 1-2 میٹنگز کے بعد چودھری صاحب کو کہا, چودھری صاحب تسی تو ساڈے ٹھڈ دے وچ وڑتے جاتے ہو. یہ اتنی ان کی افیکٹو محبت بھری اور دنائی بھری ان کی گفتگو ہوتی تھی اور انہوں نے آ کے وہ جو فاصلے اسٹیٹ بینک کے اور بزنس مینوں کے تھے وہ بالکل ہٹا دیے. اسٹیٹ بینک ایک ہوے کی شکل تھی بزنس مینوں کے لیے کیونکہ وہاں سے صرف نوٹسز آتے تھے اور دھمکیاں آتی تھیں اور ہم جب وہاں جاتے تھے تو کلرک بادشاہ جو تھے وہی ہمارا راستہ روکتے تھے اور یہاں چودھری صاحب تھے کہ وہ چل کے بزنس مینوں کے پاس آئے اور وہ فاصلے انہوں نے رفع کیے اور اسٹیٹ بینک کے جو معاملات ہیں اور جو قانون اور قانون کی پابندی
ہمیں سمجھا کے معاملات کو اور بھی آسان کر دیا. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے جتنے سالوں میں بھی سیالکوٹ نے جو ترقی کی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے تعلقات ہمارے اداروں کے ساتھ بہتر ہوتے گئے ہیں. اور یہ اس کا کریڈٹ ہمارے چیمبر کے دانا لیڈروں پہ بھی ہے. مگر وہ جو لوگ آتے ہیں باہر سے اور باہر سے آ کے ہمارے معاملات کو سمجھتے ہیں, سارا کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے. اور چودھری مرید صاحب ان میں سے اول صاحب کے اور پائے کے بندے ہیں. تو آئی ویلکم یو جج صاحب.